پلیسڈ لائف، پلیزنٹ ایک خوشگوار، پلیسڈ سکون والی لائف زندگی ایٹ مسز وکٹ کے گھر پر ایک سکون والی اور خوشگوار زندگی تھی. ہی ہیڈ نو ورز، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی. ہز پینشن واز ایڈیکویٹ، ان کی پینشن بہت ہی اچھی تھی. ایڈیکویٹ مناسب تھی. اینڈ دیر واز اے لٹل منی سیوڈ اپ بسائڈس، اور پینشن کے علاوہ کچھ رقم مسٹر چپس نے سنبھال کر بچا کر رکھی ہوئی تھی. ہی کوڈ افورڈ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ ہی وانٹیڈ، وہ ہر کچھ اور جو کچھ چاہتا وہ خرید سکتا تھا. ہز روم واز فرنش سمپلی، اور مسٹر چپس کا کمرہ بس سادگی سے سجا ہوا تھا. اینڈ ود اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ، اور ایک اسکول ٹیچر کے ذوق کے مطابق سجا ہوا تھا. آ فیو بک شیلفز، چند وہ بک شیلفز تھیں. اینڈ اسپورٹنگ ٹرافیز، اور کچھ کھیل والی ٹرافیز تھیں. مینٹل پیس، ایک انگیٹھی تھی، وہ انگیٹھی جس پر ایک شیلف سی بنی ہوتی ہے اور ڈیکوریشن کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. کراؤڈڈ ود فکسچر کارڈ، جس پر فکسچر کارڈ تھے. یہ کسی ٹورنامنٹ کے بارے میں، کسی کھیل کے بارے میں جو شیڈیول کے کارڈز ہوتے ہیں وہ فکسچر کارڈ کہلاتے ہیں. عام طور پر جو شکار کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہ بھی اس طرح کے کارڈ پرنٹ کروایا کرتے تھے. فکسچر کارڈ بڑے ہوئے تھے. اینڈ سائن فوٹوگرافس آف بوائز اینڈ مین، اور کچھ لڑکوں کی اور لوگوں کی سائنڈ تصویریں وہاں موجود تھیں. اوون، ایک پرانا ٹرکی کارپٹ، ترکی کا بنا ہوا ایک قالین تھا. بگ ایزی چیئرز، اور اچھی آرام دہ چیئرز تھیں. پکچرز آن دا وال، دیوار پر تصویریں تھیں. آف دی ایکروپولس کی، ایٹ دا فورم، اور فورم کی. ایکروپولس اور فورم میں یہ دونوں مانیومنٹس ٹائپ جگہ ہیں. جو ایکروپولس ہے وہ یونان میں ایک پہاڑی پر محل تھا، اور اس کو ایک دیوی کا محل کہا جاتا تھا. اور جو فورم ہے یہ لیٹر روم میں ایک مارکیٹ پلیس تھی، کھلی جگہ تھی جہاں پر لوگوں کے معاملات بھی زیر بحث لائے جاتے تھے اور خرید و فروخت بھی کی جاتی تھی. یہ تصویریں وہاں پر یہ موجود تھیں. اب اس کمرے کی جو سادگی اور سجاوٹ ہے اس کو رائٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ مسٹر چپس چونکہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، اسے کوئی اتنی فکر نہیں تھی. پینشن اس کی اچھی خاصی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی بچت بھی کی ہوئی تھی. وہ جو کوئی چیز خریدنا چاہتا تھا آسانی سے خرید سکتا تھا، لہٰذا اسے کوئی معاشی فکر بالکل بھی نہیں تھی. پھر اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق، چونکہ وہ ایک اسکول ٹیچر رہا ہے تو اس کے ٹیسٹ کے مطابق اس نے اپنے اس کمرے کو سجایا ہوا تھا، جس میں وہ دیوار پر کچھ تصویریں تھیں، کچھ ٹرافیز تھیں، کچھ فکسر کارڈز تھے، اور پھر کچھ لوگوں کی جو تصویریں سائنڈ ہیں وہ پڑی تھیں. اور ان مانیومنٹس کی، ایکروپولس کی اور فورم کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں. اور یہ اس کا ایک ٹیسٹ تھا جو اس نے وہاں رکھا ہوا تھا. اس کمرے میں کچھ بک شیلفز تھیں جن پر کلاسیکل بکس بھی پڑی ہوئی تھیں. نیئرلی ایوری تھنگ ہیڈ کم آؤٹ آف اولڈ ہاؤس ماسٹرز روم، اور اس کمرے میں سجاوٹ کی جتنی چیزیں تھیں، نیئرلی تقریباً ایوری تھنگ، ہر چیز، ہیڈ کم آؤٹ آف، لائی گئی تھی ہز اولڈ ہاؤس ماسٹرز روم ان اسکول ہاؤس. اسکول ہاؤس میں اس کے پرانے جو ماسٹر ہاؤس تھا اس سے لائی گئی تھی. یعنی یہ ایک ہاسٹل کے ایک حصے کا انچارج تھا، تو اسے جو وہ کمرہ دیا گیا تھا وہ ہاؤس ماسٹر کا کمرہ کہلاتا تھا. اور اس میں جو چیزیں پڑی تھیں سجاوٹ کی، وہی چیزیں اٹھا کر اس نے رینٹڈ روم میں رکھی ہوئی تھیں. دا بکس ور چیفلی کلاسیکل، زیادہ تر کتابیں کلاسیکل لٹریچر سے متعلقہ تھیں. فار دیٹ ہیڈ بین ہز سبجیکٹ، کیونکہ یہ اس کا اپنا موضوع تھا، اس کا سبجیکٹ تھا. دیر واز ہو ایور اے سیزننگ آف ہسٹری، کچھ تاریخ سے متعلق کتابیں تھیں. اینڈ بیلز لیٹرز، اور کچھ ادبی چیزیں تھیں. دیر واز اے باٹم شیلف، نیچے والی ایک شیلف تھی. پائلڈ اپ، جس پر ڈھیر لگے ہوئے تھے. ود چیپ ایڈیشنز آف ڈیٹیکٹیو ناولز، چیپ سستے ایڈیشنز، ان کے والیوم آف ڈیٹیکٹیو ناول، جاسوسی ناولز کے وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے تھے. چپس انجوائڈ دیز، اور چپس ان ساری چیزوں سے لطف اٹھاتا تھا. یہاں بکس کو ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ جو اس کی بک شیلف تھی اس میں زیادہ تر کلاسیکل بکس تھی، چونکہ وہ کلاسیکل لینگویجز کا ٹیچر تھا، وہی پسند کرتا تھا. ایک شیلف ایسی تھی جس پر سستے جو ڈیٹیکٹیو ناولز ہیں وہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور چپس کبھی کبھار ان کو بھی پڑھ لیا کرتا تھا.
سم ٹائمز ہی ٹک ڈاؤن ورجل، کبھی کبھی وہ ورجل پوئٹ کا نام ہے، رومن پوئٹ ہے، اس کی بک پکڑ لیتا، اور زینوفون یا زینوفون کی، یہ ایک فلاسفر تھا، ہسٹورین تھا، اس کی بک پکڑ لیتا فار اے فیو مومنٹس، چند لمحات کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. بٹ ہی سون بیک اگین ود ڈاکٹر تھورن ڈائک اور انسپیکٹر فرینچ. وہ انسپیکٹر فرینچ یا تھورن ڈائک کے طرف آ جاتا. یہ ناولز کے کردار ہیں، یعنی ناولز کو پھر پڑھتا. یہ دونوں جاسوسی ناولوں کے کردار ہیں جو کہ فرینچ ناولز کے ہیں. ہی واز ناٹ ڈسپائٹ ہز لانگ ایئرس آف اسیڈس ٹیچنگ، اسیڈس تھکا دینے والی وہ ٹیچنگ کے باوجود، اے ویری پروفاؤنڈ کلاسیکل اسکالر، اس کے باوجود وہ ایک اعلیٰ قسم کا اسکالر نہ بن سکا تھا. یعنی اگرچہ اس نے کلاسیکل لینگویج کو، لٹریچر کو پڑھایا تھا، لیکن اس کے باوجود مسٹر چپس کو اسکالر نہیں کہا جا سکتا تھا. انڈیڈ ہی تھاٹ آف لیٹن اینڈ گریک فار مور ایز ڈیڈ، یعنی وہ لیٹن اور گریک کو ڈیڈ لینگویجز سمجھتا تھا. فرام وچ انگلش جینٹلمین ought to know a few quotations، جن میں سے انگلینڈ کے لوگوں کو چند مقولے یاد کرنے چاہیے. دین ایز لیونگ ٹنگز، زندہ زبان کے طور پر، دیٹ ہیڈ نیور بین اسپوکن بائی لیونگ پیپل، جن کو کبھی زندہ لوگوں نے یاد کیا تھا یا چھوڑا تھا. اب ان لائنز میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ورجل کو پڑھتا تھا، زینوفون کو پڑھتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے پکڑتا تھا، پھر دوبارہ وہ تھورن ڈائک کی طرف اور انسپیکٹر فرینچ کی طرف آ جاتا تھا، جو ناولز کے کردار تھے، جاسوسی ناولز کی طرف چلا جاتا تھا. ایک اور یہاں پر مسٹر چپس کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ مسٹر چپس کئی سالوں سے کلاسیکل سبجیکٹس پڑھا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کلاسیکل اسکالر نہیں بن سکا تھا، کیونکہ اس کا اپنا خیال یہ تھا کہ جو لیٹن ہے اور یہ گریک لینگویج ہے، یہ ڈیڈ لینگویجز ہیں، اور جو انگلش پیپل ہیں ان کو بس ان سے تھوڑا سا جو ان کے پرووربز ہیں، جو ان کی کچھ مقولے ہیں، وہ یاد کرنے چاہیے، باقی ان کو ان کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے. ہی لائک دوز شارٹ لیڈنگ آرٹیکلس، لیڈنگ بڑے اہم، آرٹیکلس مضامین، وہ بڑے اہم مضامین پڑھا کرتا تھا. ان دا ٹائمز اخبار کا نام ہے، اخبار میں دیٹ انٹروڈیوسڈ اے فیو ٹیگز، جو کچھ ٹیگز انہی مقولوں کو کا تعارف کرواتے تھے، دیٹ ہی ریکگنائز، جن کو وہ جانتا تھا. یعنی دا ٹائمز میں کچھ کلاسیکل جو کوٹیشنز تھیں، ٹیگز تھیں، ان کو وہ لکھتے تھے، تو لہٰذا یہ ٹائمز کا مطالعہ کیا کرتا تھا. ٹو بی امنگ دا ڈیمنڈلنگ نمبر آف پیپل، ڈیمنڈلنگ کم ہوتے ہوئے لوگوں میں سے، ہو انڈرسٹوڈ سچ تھنگز، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، واز ٹو ہیم اے کائنڈ آف سیکرٹ، اس کے لیے ایک سیکرٹ تھا. اینڈ ویلیوڈ، اور بہت ہی بڑی اچھی بات تھی، فری میسنری، ایک خفیہ مشن کی طرح اس کے لیے یہ تھی. اٹ ریپریزنٹڈ، اور یہ نمائندگی کرتی تھی. ہی فیلڈ ون آف دا چیف بینیفٹس، کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ٹو بی ڈرائیوڈ فرام اے کلاسیکل ایجوکیشن، جو کلاسیکل ایجوکیشن سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اب ان لائنز میں مسٹر چپس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ وہ کلاسیکل ٹیچر تھا، کلاسیکل سبجیکٹس کا ٹیچر تھا، اور دا ٹائمز اخبار کو وہ بڑا کرتا تھا، اس میں کبھی کبھی ایسے کلاسیکل جو کوٹیشنز ان کو ایکسپلین کیا جاتا تھا، جن کو وہ جانتا ہوتا تھا، اس لیے اس کی انٹرسٹ اس کے ساتھ تھی. اور سیکنڈلی یہ بتایا گیا، چونکہ اب ایسے لوگ بہت کم رہ گئے تھے کہ جو کلاسک لینگویج کو جانتے ہوتے تھے، لہٰذا اس کے لیے یہ ایک بڑی خفیہ بات تھی، بڑی راز والی بات تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے شامل ہے جو کلاسیکل لینگویج کو جانتے ہیں. اپنی مثال لے لیجئے، جیسے یہاں ہمارے سب کنٹیننٹ میں کسی دور میں جو فارسی زبان ہے وہ عالم فاضل لوگوں کی زبان تھی، اس کے محاورے اور اس کی باتیں. آج صرف ہم فارسی کے محاوروں تک رہ گئے ہیں، باقی فارسی زبان کو ہم بھول بھی چکے ہیں، چھوڑ بھی چکے ہیں. اور بہت جو پرانے قسم کے، اعلیٰ قسم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ فارسی کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ فارسی سے بالکل ناواقف اور نابالد ہے. تو یہی حال مسٹر چپس کے لوگوں کا تھا کہ جو چند مقولوں کے علاوہ باقی لیٹن اور گریک کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. سو دیر ہی لیوڈ، وہ وہاں رہا، یعنی اس کمرے میں، ایٹ مسز وکٹ کے گھر، ود ہز کوائٹ انجوائمنٹس، کوائٹ پرسکون انجوائمنٹس، لذتوں کے ساتھ، آف ریڈنگ اینڈ ٹاکنگ، پڑھنے کی اور باتیں کرنے کی، اینڈ ریممبرنگ، اور ماضی کو یاد کرنے کی. این اولڈ مین، بوڑھا شخص تھا، وائٹ ہیئرڈ، بال اس کے سفید ہو چکے تھے، اینڈ اونلی اے لٹل بالڈ، تھوڑا سا گنجا بھی ہو گیا تھا. اسٹل فیئرلی ایکٹیو،
لیکن ابھی تک ایکٹیو تھا. فار ہز ایئرز، اپنے سالوں کے باوجود، یعنی بڑے سالوں کے باوجود، زیادہ عمر کے باوجود وہ ابھی تک ایکٹیو تھا. ڈرنکنگ ٹی، چائے پیتا تھا. ریسیونگ کالرز، ملنے والوں سے ملاقات کرتا تھا. بیزنگ ہمسیلف، اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا. ود کریکشنز فار دا نیکسٹ ایڈیشن آف دا بروک فیلڈین ڈائریکٹری. بروک فیلڈین ڈائریکٹری وہ بک جس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے نام ایڈریس لکھے جاتے تھے، اس کو ڈائریکٹری کہا جاتا ہے. تو وہ بروک فیلڈ کے اسکول کی ڈائریکٹری کو کریکٹ کرنے کے لیے، چونکہ وہ سب سے پہلے جو یہاں اسکول میں آئے تھے ان میں سے شامل تھا، جو زندہ تھا، اور اس وقت سے، اس دور سے، یعنی 60 سال سے وہ لوگوں کو جانتا تھا. تو ان کے نام کی درستگی کے لیے وہ بالکل ایکٹیو رہتا تھا. رائٹنگ ہز اوکیجنل لیٹرز، کبھی کبھی وہ لیٹر بھی لکھتا تھا. ان تھن، تھوڑے سے، سپائڈری، ٹیڑھی، بٹ ویری لیجیبل، پڑھی جانے والی اسکرپٹ لکھائی میں. یعنی وہ کبھی کبھی آرٹیکل بھی لکھتا تھا، کبھی کبھی مضمون بھی لکھتا تھا. اس کی جو لکھائی ہے وہ بڑی تھن سی، باریک سی، ٹیڑھی سی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھی جانے والی تھی، سمجھ میں آ جانے والی لکھائی تھی. تو لہٰذا وہ اس طرف بھی کبھی کبھی توجہ دیا کرتا تھا. ہی ہیڈ نیو ماسٹرز ٹو ٹی، وہ نئے ماسٹرز کو، نئے ٹیچرز کو چائے پر بلاتا تھا. ایز ویل ایز نیو بوائز، اور نئے لڑکوں کو بھی، ماسٹرز کو بھی اور لڑکوں کو بھی وہ چائے پر بلاتا تھا. دیر ور 2 آف دیم، اور 2 ایسے تھے دیٹ آٹم ٹرم میں، ایز دے ور لیونگ آفٹر دیئر وزٹ، جب وہ جانے لگے. 2 ٹیچرز ایسے تھے، 2 استاد ایسے تھے، جب وہ جانے لگے چائے پینے کے بعد. ون آف دیم کمنٹڈ، تو ان میں سے ایک ٹیچر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، کوائٹ اے کریکٹر، کیا کردار ہے. دی اولڈ بوائے، یہ بوڑھا بچہ، ازنٹ ہی، ہے نا. آل دیٹ فس، اتنا جوش. فس ہنگامے کو بھی کہتے ہیں، التر پلتر کو بھی کہتے ہیں، جوش جذبے کو بھی کہتے ہیں. اباؤٹ مکسنگ دا ٹی، دیکھو چائے بناتے ہوئے کتنا جذباتی تھا، کتنا جوش و خروش دکھا رہا تھا. اے ٹیپیکل بیچلر، ٹیپیکل مخصوص بیچلر کنوارا ہے. ایف دیر واز ون، اگر کوئی کنوارا ہے تو یہی ایک خاص کنوارا ہے. وچ واز آرڈرلی انکریکٹ، آرڈرلی حیران کن حد تک، انکریکٹ غلط تھا. بیکاز چپس واز ناٹ اے بیچلر ایٹ آل، چپس بالکل بھی کنوارا نہیں تھا. ہی ہیڈ میریڈ، اس نے شادی کی تھی. دو اٹ واز سو لانگ اگو، اگرچہ بہت پرانی بات ہو چکی تھی. دیٹ نن آف دا اسٹاف ایٹ بروک فیلڈ کوڈ ریممبر ہز وائف، کہ بروک فیلڈ کے اسٹاف میں جو اس وقت اگر موجود بھی تھے تو ان میں سے کسی کو اس کی وائف کے بارے میں نہیں پتا تھا. ان اینڈنگ لائنز میں رائٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ جس وقت مسٹر چپس کے پاس ٹیچرز آتے تھے یا نئے ٹرم پر بوائز آتے تھے، تو یہ لاسٹ والی جو باتیں ہیں، یہ 2 ٹیچرز اس کے پاس آئے، انہوں نے چائے پی. جاتے ہوئے نیو چونکہ ٹیچر سے جاتے ہوئے وہ اس پر تبصرہ کرنے لگے، کتنا اچھا شخص ہے، بڑا ایکٹیو کردار ہے، چائے بڑی مزے کی بناتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ بیچارہ کنوارا ہے، اور اگر کہ یہ مخصوص قسم کا ہی کنوارا ہے جس نے شادی نہیں کی. آگے رائٹر خود سے بتاتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان ٹیچرز کی یہ انفارمیشن رانگ تھی. مسٹر چپس نے شادی کی تھی، مگر اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور آج اس کی وائف، اگر اس وقت کا کوئی سٹاف وہاں اسکول میں ہے بھی تو اسے بھی یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہو چکی تھی اور لوگ اس کی وائف کو بھول چکے تھے.